اسلام کے آئلی نظام پر جہاں بہت سارے اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں، ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام عورتوں اور مردوں میں مساوات کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ایک عورت گھر میں رہے گی، گھر کی خاتون بن کے رہے گی، گھر سے باہر نکلے گی تو پردہ کے ساتھ نکلے گی، اس کے چہرے مہرے پر، بدن کے نشیب و فراز پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، اور مرد کو اسلام پردے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ عورتوں کو گویا کہ اسلام نے مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، اور مرد کو آزادی دی ہے۔ اسلام عورتوں اور مردوں کے درمیان مساوات قائم نہیں کرتا ہے۔ یہ اعتراض بالکل فاسد ہے، بیکار ہے، پھسپھسا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات بنائی ہے، کائنات کے نظام کو چلنے کے لیے ذمہ داریاں الگ الگ بانٹی گئی ہیں اور انسان کے اوصاف الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ اب ہر آدمی یہ چاہے کہ ہم ملک کا وزیر اعظم بن جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہے کہ ہم اپنے علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے بن جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی یہ چاہے کہ ہم مدرسے کے ناظم محترم بن جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی چاہے کہ ہم اسکول کے پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر بن جائیں اور کسی ادارے کے ڈائریکٹر بن جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ نظام چلانے کے لیے صلاحیتیں الگ الگ لوگوں کو دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی بنی نوع انسانی کی نسل کو آگے بڑھانا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کی تقسیم ہوگی اور انسان اللہ کے فضل سے اور اپنے اعمال کے مطابق اور ایمان کی بنیاد پر وہ جنت کا حقدار ہوگا اور جہنم میں جانے والے جہنم میں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، یہ نظام یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو دو قسموں میں بانٹا ہے، ایک قسم مردوں کی، ایک قسم عورتوں کی ہے۔ کچھ کام ہوئے ہیں جن کو عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خاص طور سے توجہ کے ساتھ وہ کام کریں۔ اگر مرد بھی گھر کے باہر نکل جائے، عورتیں بھی گھر کے باہر نکل جائیں تو گھر کا نظام باقی نہیں رہ سکتا ہے، گھر کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب میں، یورپی ممالک میں خاندانی نظام تہس نہس ہو چکا ہے۔ اولاد اپنے والدین کو نہیں پہچانتی ہے، والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے نہ جانے کتنے شکوے اور شکایت ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورتوں نے آزادی کے نام پر مردوں کے قدم میں قدم ملا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے جو ایک فطری نظام ہے، ایک فطری کلچر ہے، وہ کلچر ختم ہو گیا اور پھر انسان شتر بے مہار کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص مزاج کے ساتھ بنایا ہے، عورتوں کے اندر رحم کا مادہ زیادہ رکھا ہے، عورتوں کے اندر تربیت کا خاص انداز ہوتا ہے، عورتوں کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں کے بدن میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی ہے جو مضبوطی ایک مرد کے بدن میں ہوتی ہے۔ اور یہ بات سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ مردوں کے جو دماغ کا سائز ہوتا ہے وہ عورتوں کے دماغ کے سائز سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ مرد کے دست و بازو میں جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، جو کام مرد کر رہا ہے وہ سب کام کرنے کی عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے، تو ہم مساوات کہیں گے۔ یہ تو عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ مرد جو کام کر رہا ہے وہ سب کام عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے پلٹ کے وار کیجئے کہ جو کام عورتیں کر رہی ہیں مرد کو بھی کرنا چاہیے۔ عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں، 9 ماہ تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، مردوں کو بھی بچہ پیدا کرنا چاہیے، مردوں کو بھی اپنے پیٹ میں بچے رکھنے چاہیے۔ اب آپ یہ کہیں کہ آنکھ دیکھتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، نہیں، آنکھ پکڑتی کیوں نہیں ہے؟ آنکھ بھی پکڑے جس طرح ہاتھ پکڑتا ہے۔ آپ کہیں کہ جس طرح آنکھ دیکھتی ہے ہاتھ کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم آنکھ بند کر دیں ہاتھ دیکھے کیا ہے؟ یہ تو عجیب و غریب بات ہو جائے گی۔ آنکھ کی خصوصیتیں الگ ہیں، ہاتھ کی خصوصیتیں الگ ہیں، پاؤں کی خصوصیتیں الگ ہیں،
اسی طرح عورتوں کے خصائص الگ ہیں، مردوں کے خصائص الگ ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسی پابندی لگا دی گھر کے باہر نکل ہی نہیں سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ عورتیں کاروبار کر سکتی ہیں، عورتیں درس دے سکتی ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بہت بڑی تاجرہ تھی، بڑا کاروبار تھا ان کا، تو عورتیں بہت سارے کام کر سکتی ہیں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، شوہر کے حقوق کو سمجھ کر، اپنی آل اولاد کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے بہت سارے کام کر سکتی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں مرد کے قدم بقدم عورت چلے، یہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمارے سماج نے عورتوں کو اتنا گرا دیا کہ چھوٹی سی چھوٹی ڈبی لے لیجئے، چھوٹا سے چھوٹا سامان لے لیجئے، اس سامان پر عورتوں کی تصویر ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑے پروڈکٹس کو لے لیجئے، وہاں بھی عورتوں کی تصویر ہوتی ہے۔ کیا مرد کی تصویر سے یا بغیر تصویر سے کیا پروڈکٹس کا کام نہیں چل سکتا ہے؟ یہ عورتوں کی عزت نہیں ہے، یا تو عورتوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، یا وہ اپنے آپ کو ایڈوانس بنانا چاہتی ہیں۔ یہ ایڈوانس نہیں، یہ آدمی کی جہالت کی بات ہے۔ جس کے اندر جو اوصاف ہیں اور جس کے اندر شریعت نے جس طرح رہنے کی تعلیم دی ہے اس طرح رہنا، یہی اس کی خوبی ہے اور یہی اس کی اعلیٰ صفت ہے۔ شریعت کے دائرے سے ہٹیں گے، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے ہٹیں گے، اللہ کے نظام سے ہٹیں گے، تو پھر وہی معاملہ پیش آئے گا جو یورپ میں پیش آ رہا ہے کہ اولاد والدین کو پہچانتے تک نہیں۔ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کو اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جاتا ہے، ہفتے میں مہینے میں ان کی اولاد ان سے ملنے آ جایا کرتی ہے۔ کیا اسی لیے بچوں کو پالا تھا؟ کیا بچوں کی پرورش اسی لیے کی تھی کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کو کہیں اور رکھ دیں؟ ان کو محبت نہیں چاہیے؟ جس طرح ایک ننھے منھے بچوں کو، دودھ پیتے بچے کو، اور پھر عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح بچوں کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے والدین کی، گھر والوں کی، اسی طرح جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کو بھی اولاد کی محبت چاہیے، والدین کی بھی خدمت کرنا اولاد پر ضروری ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے مساوات کا نام دے کر عورتوں کو گھر سے باہر کیا، اور گھر کا نظام ایسا تہس نہس ہو گیا کہ گھر بکھر گیا۔ بچوں کو پالا تھا، پوسا تھا، بنایا تھا، پڑھایا تھا، لکھایا تھا، اب بچے ہی اپنے والدین کو نہیں پہچانتے۔ اسلام کے نظام کو سمجھا جائے، اسلام نے عورتوں کو جو احکامات دیے ہیں اور ان کو جو شریعت نے ایک نظام دیا ہے وہ ان کی بناوٹ کے لحاظ سے، ان کی فطرت کے لحاظ سے اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے چلنے کے لحاظ سے وہ تعلیم ہے۔ قدم سے قدم ملائے جائے تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسلام نے عورتوں کو بھی مکمل حقوق دیے ہیں اور مردوں کو بھی مکمل حقوق دیے ہیں، اور اسلام کا نظام ہی صحیح نظام ہے، اور اسی میں مساوات کی تعلیم ہے۔ کسی کی حیثیت کو اسلام نے کم نہیں کیا ہے، بلکہ عورتوں کے مرتبے کو تو بڑھایا ہے۔ عورتوں کا خیال رکھنے والا عورتوں کے شوہر بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنے والا ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کا خیال رکھنے والا ان کے والدین بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عفت و عصمت کا پیکر بنایا ہے۔ اب کوئی خود اپنی عصمت کو تار تار کرنا چاہے تو اسے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اسلام کے نظام کو سمجھنا چاہیے۔ آزادی کے نام پر صنف نازک کے حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر پامال کریں گے تو نتائج وہی ہوں گے جس کا ہم اور آپ آج کل اپنے سماج میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔